السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم، شاد و آباد رکھے۔ عزیز طلباء، آج ہم آپ کے شامل نصاب اس نظم سے نظم جواب شکوہ پڑھیں گے اور اس کے شاعر ہیں علامہ محمد اقبال۔ علامہ اقبال کی یہ نظم شعرائے آفاق نظم جواب شکوہ سے لی گئی ہے اور یہ مسدس کی حیت میں ہے، جس کے ہر بند میں 6 مصرعے ہوتے ہیں، اسے مسدس کہتے ہیں، اور حیت کے اعتبار سے اس کے ہر تیسرا شعر ڈیفرنٹ ہے۔ ایسی مسدس کو مسدس ترکیب بند کہتے ہیں، تو یہ مسدس ترکیب بند ہے۔ اس سے پہلے اقبال نے 1911 میں اپنی ایک شعرائے آفاق نظم شکوہ لکھی تھی، جس میں مسلمانوں کی گزشتہ شان و شوکت بیان کرنے کے بعد ان کے زوال کا ذکر بڑے کرب سے کیا تھا۔ اس میں اقبال نے مسلمانوں کے زوال پر ان کی زبانی اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا تھا، اور پھر 1913 میں اقبال نے یہ نظم جواب شکوہ لکھی۔ یہ نظم پہلی نظم کا جواب تھی، شکوہ کا جواب شکوہ تھی، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے زوال کے اصل اسباب اور ان کا حل بیان کیا گیا ہے۔ عزیز طلباء، اب ہم اس نظم کو پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ قدسی الاصل ہے، رفت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے۔ عشق تھا فتنہ گر و سرکش و چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالہ بے باک میرا۔ پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی، بولے سیارے سرے عرش بری ہے کوئی۔ چاند کہتا تھا نہیں اہل زمیں ہے کوئی، کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہی ہے کوئی۔ کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انساں سمجھا۔ تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا۔ تا سرے عرش بھی انسان کی تگ و تاز ہے کیا، آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا۔ غافل آداب سے سکان زمیں کیسے ہیں، شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکیں کیسے ہیں۔ اس قدر شوخ کہ اللہ سے بھی برہم ہے، تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے۔ عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے، ہاں مگر اجز کے اسرار سے نامحرم ہے۔ ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ آئی پرواز غم انگیز ہے فسانہ تیرا، اشک بہتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا۔ آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا، کس قدر شوخ زباں ہے دل دیوانہ تیرا۔ شکر شکوے کو کیا اس نے ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے۔ ہم تو مائل بے کرم ہیں کوئی ساحل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہروے منزل ہی نہیں۔ تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں،
جس سے تعمیر ہو آدم کی وہ گل ہی نہیں۔ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں۔ ہاتھ بے زور ہیں الحاد سے دل ہوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں۔ بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہیں، تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں۔ بادائے آشام نے بادہ نیا خم بنے، حرم کعبہ نیا بت بنے تم بنے۔ صفحۂ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوح انساں کو غلامی سے چھڑایا کس نے۔ میرے کعبہ کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے۔ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ کیا کہا بہر مسلماں ہے فقط وعدہ حور، شکوہ بے جا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور۔ عدل ہے فاطر ہستی کا ازل سے دستور، مسلم آئیں ہوا کافر تو ملے حور و قصور۔ تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ مہ کو تعلق نہیں پیمانے سے۔ ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ مثل بو قید ہے غنچے میں پریشاں ہو جا، رختے بر دوش ہوائے چمنستاں ہو جا۔ ہے تنک مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا، نغمہ موج سے ہنگامہ طوفاں ہو جا۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ ہر کوئی مست ذوق تن آسانی ہے، تم مسلماں ہو یہ انداز مسلمانی ہے۔ حیدری فخر ہے نے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلماں ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیری تیری۔ ما سوائے اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلماں ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ عزیز طلبہ، اب اس کا ہم پوری نظم کا ایک مرکزی خیال آپ کو سب سے پہلے بتانا چاہوں گی۔ اس نظم میں مسلمانوں کی شکایت کا جواب ہے۔ اس میں اللہ نے مسلمانوں سے کہا کہ تم اپنا شاندار ماضی کھو بیٹھے ہو، تم نے اپنی شان و شوکت گنوا دی ہے، تم نے مذہب سے کنارہ کشی کر لی ہے، تم نے شریعت محمدی کو ترک کر دیا ہے، اور تمہارے دل میں ایمان کی آگ اور روح میں احساس ختم ہو گیا ہے۔ قرآن کی تعلیمات سے دور رہ کر دنیا میں ذلیل و خوار ہو گئے ہو۔ ہے مسلمانوں، اگر تم اپنا ایک ممتاز اور منفرد مقام دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو اسوہ رسول کو اپنا لو، تو دنیا تو بہت چھوٹی چیز ہے، تم لوح و قلم کے یعنی تقدیر کے مالک بن جاؤ گے۔ عزیز طلبہ، اقبال کا تعارف اس سے پہلے نصاب میں شامل نہیں ہوا کرتا تھا، یعنی آپ کی ٹیکسٹ بک میں یہ تعارف نہیں دیا جاتا تھا، اس لیے
ہم اس کو اضافی تعارف بتایا جاتا تھا، لیکن ابھی اس کی ضرورت نہیں، چونکہ آپ کے پاس بک میں اقبال کا تعارف موجود ہے، آپ اس کو خود سے پڑھ سکتے ہیں۔ ہم ڈائریکٹ اشعار کی تشریح پہ چلتے ہیں۔ پہلے بند میں سب سے پہلے ان کے میننگ دیکھیے۔ طاقت پرواز، اس کا مطلب ہوتا ہے اڑنے کی طاقت۔ قدسی الاصل کا مطلب ہے پاکیزہ، اور رفت بلندی۔ گردوں کا مطلب آسمان۔ فتنہ گر، فتنہ پیدا کرنے والا، فساد پیدا کرنے والا۔ اور سرکش، نافرمان، نالائے بے باک، بے خوف شکایت یا فریاد کرنے والا۔ اس بند کا مفہوم، جو بات دل کی گہرائیوں سے نکلے اس میں اثر ضرور ہوتا ہے، اگرچہ بات کو پر نہیں لگے ہوتے، لیکن اڑنے میں سب سے تیز پرواز رکھتی ہے۔ اس کی منزل آسماں کی بلندیاں ہیں۔ میرا عشق بے باک تھا، اس لیے میری بے خوف فریاد آسماں تک پہنچ گئی ہے۔ یہ نظم چونکہ اقبال کی شعرائے آفاق نظم جواب شکوہ سے لی گئی ہے، اور یہ حیت کے اعتبار سے مسدس ترکیب بند ہے۔ اس کے ہر بند کے 6 مصرعے ہیں۔ اس سے پہلے اقبال نے 1911 میں اپنی شعرائے آفاق نظم شکوہ لکھی تھی، جس میں مسلمانوں کی گزشتہ شان و شوکت بیان کرنے کے بعد ان کے زوال کا ذکر اقبال نے بڑے کرب اور دردناک انداز سے کہا تھا۔ اس میں اقبال نے مسلمانوں کے زوال پر مسلمانوں کی طرف سے ان کی زبانی اللہ سے شکوہ کیا تھا، اور اس شکوے کے بعد 1913 میں اقبال نے یہ نظم جواب شکوہ لکھی، اور اس بند میں اس بات کی اہمیت بیان کر رہے ہیں کہ جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دوسروں پر نصیحت کی طرح اثر رکھتی ہے، اور ایسی بات کی صداقت کی گواہی خود دل دیتا ہے، اس لیے ایسی بات کا اثر لوگوں پر نمایاں ہوتا ہے۔ بندہ مومن کے لیے لازم ہے کہ اس کے دل سے ہر وقت اس کے دل پر خوف الہی طاری رہے، اپنے ظاہر کی صفائی کی بجائے اپنے قلب کی صفائی پر توجہ رکھے، اور اپنے اندر تکبر کا مادہ باہر نکال دے، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرے، اور مومن کے لیے بلندی درجات کا باعث ہوتا ہے یہی کہ داناؤں کا بھی قول ہے کہ پھل ہمیشہ اس درخت پر لگتا ہے جو جھکا رہے۔ اقبال اس بند میں مزید کہتے ہیں کہ جو بات دل سے نکلتی ہے وہ ضرور اثر رکھتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک انسان دوسرے سے جب ہم کلام ہوتا ہے، وہ اپنی بات کو مؤثر بنانے کے لیے اسے کئی طریقوں سے پیش کرتا ہے، اس کو کئی طرح سے خوبصورت بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ کبھی اس میں اپنے جذبات کا رنگ شامل کرتا ہے، اور کبھی اسے منطقی دلائل سے مزین کرتے ہیں، لیکن بات سچ یہ ہے کہ صرف وہی بات اثر رکھتی ہے جو دل سے نکلی ہو، جس میں اخلاص اور سچائی شامل ہو۔ جب انسان سچائی کو پورے اخلاص سے بیان کرتا ہے تو اس میں وہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے جو پتھر کو بھی موم کر سکتی ہے۔ وہ پر نہیں رکھتی، لیکن اس میں اڑنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، وہ آسمانوں تک پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ایسی بات
فرشتوں کی طرح پاکیزہ ہوتی ہے، جن کا ٹھکانہ آسمان ہے۔ دل سے نکلی ہوئی بات زمین سے آسمان تک کا سفر کرتی ہے۔ دل سے نکلی ہوئی بات ہمیشہ اثر رکھتی ہے اور وہ ہمیشہ بلندیوں کی مسافر رہتی ہے۔ اسی لیے اقبال اپنی اس نظم شکوہ میں بارگاہ خداوندی کے حضور مسلمانوں کی بدحالی کا شکوہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس بدحالی کی وجوہات جواب شکوہ میں بیان کرتے ہیں اور مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت زار کو بدلیں، اتفاق و اتحاد کو پروان چڑھائیں، اپنے اسلاف کی قربانیوں اور کارناموں کو فراموش نہ کریں، تو پھر ایک بار ایسا وقت آئے گا کہ وہ دوبارہ اپنے کھوئے ہوئے مقام کو حاصل کر پائیں گے اور بارگاہ خداوندی میں وہ عزت و مرتبے کے حقدار ہوں گے۔ عزیز طلباء، یہ بند آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے حوالہ جات نظم کے آخر میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اب ہم بند نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ بند نمبر 2، پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی۔ اس کے میننگ دیکھیے۔ پیر گردوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیر گردوں کا مطلب ہوتا ہے آسمان، وہی آسمان جو قدیم، پرانا، بڑا۔ سر عرش بری، اس کا مطلب ہے آسمان کے عرش کے اوپر، کہکشاں، ستاروں کا جرمٹ۔ اور اس کے بعد نیکسٹ اس میں کیا مشکل ہے؟ کہکشاں کے بعد رضواں، جنت کا داروغہ یا نگران، اور مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ اس کے علاوہ اور کوئی مشکل لفظ میری نظر میں نہیں۔ اس بند کا مفہوم سنیے۔ میری فریاد سن کر آسمان کے سیارے، چاند اور کہکشاں میرے بارے میں اندازہ لگانے لگے، لیکن میری فریاد سن کر جنت کا نگران سمجھ گیا کہ یہ جنت سے نکالا ہوا انسان ہے۔ اس بند میں اقبال فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کے مالک نے میری فریاد سن کر کہا کہ کہیں کوئی پکار رہا ہے۔ سیارے بولے عرش اعلیٰ پر کوئی ہے جو پکار رہا ہے۔ چاند کہنے لگا نہیں، یہ اہل زمین پر کوئی ہے۔ ستاروں کے جرمٹو، لو ہمیں میں سے کوئی چھپا ہوا ہے۔ زمین کے اندر کوئی ایسا، زمین پر بسنے والا ایسا ہمیں میں سے ہے۔ لیکن میرے شکوے کو کسی نے اگر صحیح سمجھا ہے تو وہ جنت کا داروغہ تھا۔ اس نے یہ سمجھا کہ یہ تو وہی انسان ہے جسے جنت سے نکالا گیا تھا۔ شاعر کہتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کیا تو میرے اس شکوے کو اللہ نے سنا اور ملائکہ سے کہا کہ کہیں کوئی ہے جو میری بارگاہ میں عرض کر رہا ہے اور مسلمانوں کی بدحالی پر شکوہ کر رہا ہے۔ چاند نے کہا کہ زمین پر کوئی ہے جو بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہے، اور ستاروں کے جرمٹ نے کہا کہ ہم میں سے ہی کوئی چھپا ہوا ہے جو امت مسلمہ کے درد کو محسوس کرتا ہے اور بارگاہ الہی میں شکوہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ سے نگاہ موڑ لی ہے اور اب مسلمانوں پر وہ نگاہ کرم نہیں رہی جو پہلے تھی۔ اقبال اس بند میں کہتے ہیں کہ اس
شکوے اور فریاد کو سن کر صرف اور صرف جنت کا نگران ہی صحیح اندازہ لگا سکا، اور وہی صرف یہ بات صحیح سمجھ سکا کہ یہ کوئی آدم ذات ہے جسے اس کی نافرمانی کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا تھا۔ اقبال ان اشعار میں اسی بات کی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ چونکہ حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت سے نکالا گیا تھا، اور داروغہ جنت کو صرف اس بات کا علم تھا کہ آدم کو جنت سے نکال دیا گیا ہے اور زمین پر بھیج دیا گیا ہے، اس لیے داروغہ جنت نے میری فریاد سن کر کہا کہ شاید یہ حضرت آدم کی نسل سے کوئی ہے جو بارگاہ خداوندی میں گریہ و زاری کر رہا ہے اور شکوہ کر رہا ہے کہ اسے جنت سے کیوں نکالا اور نعمتوں سے اسے کیوں محروم رکھا گیا ہے۔ اس بند میں اقبال اللہ تعالیٰ سے یہی شکوہ جو کر رہے تھے، اس کی عرش بری سے جو آواز آئی، یہ اس کا نچوڑ تھا۔ اب اگلے بند کی طرف چلتے ہیں۔ تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا۔ اس بند میں آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے جو مشکل الفاظ ہیں، تگ و تاز کا مطلب ہوتا ہے کوشش یا پہنچ یا رسائی، اور خاک کی چٹکی سے مراد انسان ہے۔ سکان زمین، زمین کے انسان، زمین پر بسنے والے انسان۔ مکین کا مطلب ہوتا ہے رہنے والے، اور اس کے علاوہ کوئی مشکل لفظ میری نظر سے نہیں۔ اس بند کے مفہوم کی طرف چلتے ہیں۔ فرشتے اور آسمان والے بھی اس آواز کو سن کر حیرت میں مبتلا تھے اور سوچ رہے تھے کہ کیا انسان کی پہنچ عرش تک ہے اور یہ زمین کے رہنے والے کیا آداب سے خالی اور گستاخ کیسے ہو گئے ہیں۔ اس بند میں شاعر کی فریاد کے بعد جو ہلچل پیدا ہوئی، اس کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے کہ اس دردناک فریاد کی آواز سن کر فرشتے بھی حیرت میں مبتلا تھے کہ یہ کیسی آواز ہے۔ عرش پر بسنے والوں پر، عرش پر رہنے والوں پر بھی یہ راز ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ عرش اعلیٰ تک بھی وہ اس بات پہ حیرت میں تھے کہ کیا عرش اعلیٰ تک انسان کی بھاگ دوڑ ممکن ہے؟ کیا مٹی سے بنائے گئے انسان کو بھی پرواز سکھا دی گئی ہے، تو یہ اہل زمین آداب سے غافل کیسے نہیں؟ اور یہ اہل زمین کس قدر بے ادب اور گستاخ ہیں، انہیں اندازہ نہیں ہو سکا کہ یہ کون ہے جو اتنے درد بھرے انداز میں شکوہ کر رہا ہے۔ عرش کے اس فرشتے ایسی باتوں سے بے نیاز ہیں، اور وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اور وہ بھی یہ بات نہ سمجھ سکے کہ یہ کس کے دل کی آواز ہے، اور آپس میں کہنے لگے کہ کیا کسی انسان کی اتنی ہمت اور طاقت ہو سکتی ہے کہ وہ یا اس کی فریاد آسمانوں کو چیر کر گزر آئے۔ شاعر فرشتوں کی مزید حیرت کو اس بند میں نمایاں کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فرشتے حیرت سے ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ کیا یہ وہی انسان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا تھا اور اڑنے کی طاقت نہیں دی تھی، اور وہ اس بات پر حیران ہیں کہ آج اس میں اتنی طاقت کیسے آ گئی ہے کہ وہ پرواز بھی کرنے لگا ہے۔ اور پھر چونکہ آسمان والے تو اللہ کے حضور عرض اور گزارش کرنے کے آداب جانتے ہیں، اس لیے وہ اس فریاد کو ادب کے خلاف تصور کر رہے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ
وہ یہ سمجھتے تھے کہ زمین کے رہنے والے نے جو یہ انداز اختیار کیا ہے وہ انتہائی گستاخانہ انداز ہے، اس لیے ان کی حیرت میں ایک خوف کا عنصر بھی شامل تھا، یعنی وہ اس بات سے خوفزدہ ہو رہے تھے کہ ایسا کون ہے جو گستاخ ہے اور بے ادب ہے، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس انداز سے فریاد کر رہا ہے۔ خدا جانے اس گستاخی کا نتیجہ کیا نکلے گا، وہ اس بات سے خوفزدہ تھے۔ لیکن اقبال کہتے ہیں کہ میں نے بارگاہ الہی میں چونکہ ہر قسم کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے شکوہ کیا ہے، اور میری فریاد اور شکوے کو سن کر ملائکہ اور عرش اعلیٰ کے مکین بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگے کہ یہ زمین پر رہنے والے مٹی کے پتلے تیری بارگاہ میں حاضری کے آداب سے ناواقف ہیں، اور کیا وہ اتنے ہی بد زبان ہیں اور بے ادب ہو چکے ہیں، گستاخ ہو چکے ہیں کہ وہ تیری عنایات اور تیرے لطف و کرم کو بھی بھول چکے ہیں اور بھول کر شکوے کر رہے ہیں۔ کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ تو نے ان پر کیا کیا انعامات، کیا کیا ان پہ نوازشات کی ہیں، کیا کیا ان کو انعام و اکرام عطا کیے ہیں، اور بجائے وہ تیرا شکر کرنے کے وہ احسان فراموش ہیں اور ناشکرے بن بیٹھے ہیں۔ یہ ہے اس شعر کا جو اصل نچوڑ ہے۔ یقیناً یہ بند بھی آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم اس سے اگلے بند کو دیکھتے ہیں۔ اس قدر شوق کہ اللہ سے بھی برہم ہے تھا جو مسجود ملائک، یہ وہی آدم ہے۔ اس کے میننگ دیکھیے، برہم کا مطلب ہوتا ہے ناراض، مسجود ملائک جسے فرشتوں نے سجدہ کیا، عالم کیف سرور و مستی کی حالت، دنائے رموز کم چھپی ہوئی باتوں کو کم جاننے والا، عجز کے اسرار عاجزی کے راز، نامحرم ناواقف، طاقت گفتار کہتے ہیں گفتگو کی طاقت، بولنے کی طاقت۔ اب اس بند کا مفہوم، اس بند میں اقبال فرماتے ہیں کہ فرشتے انسان پر حیرت کرنے لگے کہ یہ تو اللہ سے بھی ناراض ہے جسے کبھی فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، کیا یہ وہی انسان ہے؟ مگر یہ عاجزی کے راز سے ناواقف ہے۔ انسانوں کو اپنی بات کرنے کے فن پر فخر ہے، مگر ان نادانوں کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ اس بند میں اقبال فرشتوں کی انسان کے بارے میں ہونے والی گفتگو کو بیان کر رہے ہیں کہ جب ان کی فریاد آسمانوں سے عرش تک پہنچ گئی تو نظام کائنات میں ایک ہلچل سی مچ گئی، ہر کوئی اس کے بارے میں گفتگو کرنے لگا۔ فرشتے بھی حیرت اور خوف کے ساتھ اس گستاخی پر تبصرے کرنے لگے۔ انہوں نے حیرانی سے کہا کہ یہ کیسی مخلوق ہے جو اپنے خالق سے بھی ناراض دکھائی دیتی ہے، اور اس کے بعد حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو پیدا کیا، اسے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن آج اس کی دردناک اور کربناک فریاد میں شکوے کا رنگ موجود ہے۔ پھر فرشتوں نے یاد کیا کہ یہ وہی ہے جسے ان سے بھی سجدہ کروایا گیا تھا، یہ وہی ہے جسے جب تخلیق کیا جا رہا تھا تو فرشتوں نے اللہ کے حضور عرض کیا تھا، کہا تھا کہ اس کی تسبیح کرنے کے لیے کیا ہم کافی نہیں؟ تو اللہ نے کہا تھا فرشتوں کو جواباً کہ جو وہ جانتا ہے کہ وہ فرشتے نہیں جانتے۔ اللہ نے یہ بات واضح کی تھی کہ وہ اس مخلوق کو زمین پر اپنا خلیفہ اور نائب بنائے گا، جو اس کی طرف سے دیے گئے اختیارات اور قدرت کے ساتھ زندگی گزارے گا، اور یہی اس کا امتحان ہوگا۔ اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسے علم عطا کیا اور فرشتوں کو حکم دیا
کہ وہ اب اسے سجدہ کریں اور یاد کریں کہ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے علم تو دیا ہے لیکن ایک محدود نوعیت کا، یہ کائنات کے بہت ہی کم رازوں سے واقف ہوگا، لیکن پھر بھی عاجزی نہیں ہے، بلکہ یہ جو تھوڑا سا علم دیا گیا ہے انسان کو، وہ اسی پر مغرور ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اسے بیان کرنے کی قوت پر بڑا ناز ہے، بڑا فخر ہے، لیکن وہ یہ بھول گیا ہے کہ اللہ ہی نے اسے بولنا سکھایا ہے، اسے زبان عطا کی ہے جو اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس لیے فرشتوں کے خیال میں انسان کم ظرف ہے، انسان اپنے مالک کی عطا کی ہوئی نعمتوں کو بھول گیا ہے اور نادانی اور ناسمجھی کی باتیں کر رہا ہے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بے شک انسان ظالم اور ناشکرا ہے۔ اقبال اس بند میں مزید کہتے ہیں کہ فرشتوں اور عرش کے مکینوں نے کہا کہ یہ انسان کتنا گستاخ ہے جو اللہ رب العزت سے بھی ناراض ہے۔ کیا یہ وہی انسان ہے جسے سجدہ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، مگر ابھی وہ تکمیل کے مراحل میں ہے اور جو کچھ تم دیکھتے ہو اور تم اسے بھی ابھی پہچانتے نہیں۔ جب میں اسے ٹھیک ٹھیک بنا لوں گا اور اسے مسند خلافت پر بٹھاؤں گا تو پھر تم سب اسے سجدہ کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان اس طرح سے ہے کہ پھر جب میں اس کو ٹھیک ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی طرف کی روح پھونکوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گرنا۔ ملائکہ اس بات پہ حیرت میں مبتلا ہو گئے، اللہ اس کو اپنا نائب بنا کر اور ہمیں اسے سجدہ کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اس طرح ہم تو یہی جانتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی مثل کوئی نہیں، اسے نہ کھانے پینے کی حاجت ہے اور نہ ہی کسی کپڑے کی ضرورت ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ۔ انہیں آدم کے اس پتلے میں تو کوئی خاص بات نظر نہ آئی۔ پھر انہوں نے ملائکہ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے، ہو سکتا ہے کہ انسان کو یہ فضیلت اس کی صفات کی بدولت عطا کی گئی ہوں، چنانچہ اس کی صفات کو دیکھنا چاہیے۔ پھر جب انہوں نے صفات پہ غور کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ آدم 4 عناصر مٹی، ہوا، پانی اور آگ کا مرکب ہے۔ انہوں نے مٹی کو ہوا کا متضاد پایا اور پانی کو بجھانے والا اور آگ کو بھڑکانے والا پایا، یہ بھی تو ایک دوسرے کی ضد تھی۔ یوں انسان کی تمام صفات ایک دوسرے کے متضاد تھیں۔ چنانچہ ملائکہ ایک دوسرے سے پھر کہنے لگے، جہاں 2 متضاد آپس میں جمع ہو جائیں وہاں تو فساد برپا ہوتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ انسان کی حالت ایسی ہے کہ پوشیدہ باتوں کو بہت کم جانتا ہے، عجز و انکساری کے رازوں سے بھی ناواقف ہے۔ تو اس طرح اس بند کے ساتھ آج کے لیے یہ لیکچر اتنا ہی کافی ہے، اور باقی اشعار کو ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ عزیز طلباء، ان اشعار کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجیے۔ اگلے لیکچر کی تک اجازت، اللہ حافظ۔